तो जनाब ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू बना हुआ था कि कैसे रबिया और सरबुलंद की शादी होगी और इनकी स्टोरी कैसे बिल्ड होनी है, तो 15 मिनट के जिरगे के सीन में इसका डिसीजन आ गया। अब देखा जाए तो जिरगे के फैसले जो होते हैं वो अक्सर ही चैलेंज हो जाते हैं कोर्ट्स में, और उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। और उसमें ये भी बात सही है कि मर्द हजरात बैठ के तो किसी भी औरत के बारे में कोई भी डिसीजन दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन आया है वो ऑन पब्लिक डिमांड आया, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल था सबके लिए, तो इसलिए इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। इसी पर आज हम बात करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब अगर हम बात करें जंजीरें की, तो देखा जाए तो ये बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी इस ड्रामे की, और वाकई अच्छा भी बहुत था। पता चला कि भाई हाँ वाकई ही कोई ड्रामा है, मतलब बड़ी अच्छी पिक्चराइजेशन भी थी और हर चीज़। लेकिन ये ड्रामा इतना ड्रैग हुआ है कि उस ड्रैग होने की वजह से इसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट लोगों का रहा है और अभी भी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सरबुलंद और रबिया की शादी में या उनकी लव स्टोरी में, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो हमारा विलन था तूसम, वो तो बीच में गायब ही हो गया, उसका कहीं पर पता ही नहीं। अब उस बेचारे को फिर ये नहीं पता कि एक छोड़े दूसरी दफ़ा भी शादी होगी रबिया की। लेकिन अब चूँकि तूसम वापस स्टोरी में आ गया है, तो अब देखते हैं स्टोरी में मज़ीद ट्विस्ट आता कैसे है, और तूसम को कैसे पता चलता है कि रबिया अब उसकी भाभी बन गई है, चाहे पेपर मैरिज ही सही। क्योंकि सरबुलंद ने तो रबिया को यही कहा है ना कि पेपर मैरिज होगी, और वो भी सबको दिखाने के लिए। सोराब लाला की बात करें तो उनका तो वो हिसाब हुआ ना कि आप अपने दाम में से याद आ गया। कहाँ कि वो सरबुलंद पर जिरगा बिठा के तो उसको सरदारी से हटाने की कोशिश में थे, तो कहाँ सरबुलंद की रबिया से शादी ही हो गई। और वो चाहते ये भी थे सोराब लाला कि रबिया यहाँ से चली जाए, लेकिन वो अपने मकसद में फ़िलहाल कामयाब नहीं हुए। अच्छा पता नहीं क्यों, लेकिन जंजीरें में जितने भी मर्द दिखाए गए हैं सब के सब ये अकल का इस्तेमाल या तो कम करते हैं या देर से करते हैं, जबकि इनके मुकाबले में जितनी भी फीमेल्स हैं सबके दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ही चलते हैं, सिवाय नूर भाभी के, जिसे अब तक शीरी और सोराब के अफेयर का पता ही नहीं चला। लेकिन खैर उसका भी ड्रॉप सीन जल्दी होने वाला है। अच्छा एक ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग थी कि गो के अब तो शीरी ने मोबाइल दरियाबुर्द कर दिया है, लेकिन ये समझ नहीं आई कि रबिया ने ऐसा क्या देखा था मोबाइल में। और जब सरबुलंद को बुलाया, बताया कि शीरी के पास मोबाइल है, तो फिर सिर्फ उसको यह बताया कि सिर्फ 2 ही नंबर्स पे कॉल्स थी, एक पर ज़्यादा कॉल्स थी और एक नंबर पे 2 कॉल्स थी। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। अच्छा मुझे ना सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री रिकॉल हो गई जब मैंने ये ड्रामा देखा है, स्पेशली जब से रबिया इसकी सरबुलंद की पनाह में आई है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो चले मैं आपको वो बताती हूँ कि रबिया का और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रिलेशन है आपस में। अच्छा अब मुदस्सर की डेथ के बाद से लेके अब तक रबिया का सरबुलंद की पनाह में आना, फिर शहरबानों का कत्ल अपने ही भाई के हाथों, फिर बीजान का बाथरूम में गिरना और रबिया का तीमारदारी करना, फिर किचन होल्ड करना कि बीजान के लिए खाना रबिया बनाएगी, फिर शेरदिल को जहर देने के इंकशाफ के बाद सरबुलंद को जूस पीने से रोकने और सरबुलंद के लिए उसके जो गेस्ट आए थे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना, और फिर रबिया का सरबुलंद की गोली निकालने से लेकर सरबुलंद की 3 दिन देखभाल करने तक। वो एक सेपरेट इशू है कि वो जो गेस्ट आए थे जिनके साथ सरबुलंद शिकार के लिए गया था, यूरोपियन गेस्ट थे उसके, जो वो उस टाइम पे फिर किधर चले गए, वो एक तो उनका कोई पता नहीं चला। खैर आखिर में रबिया और सरबुलंद को इकट्ठे एक कमरे में सोराब लाला, बीजान और नूर भाभी के देखने के बाद जिरगा बैठने और जिरगे के फैसले तक के सरबुलंद को रबिया से निकाह करना पड़ेगा,
تک اگر دیکھا جائے، میں اگر اپنی بات کروں اور میرے بتانے کے بعد اگر کسی اور کو بھی ریکال ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری یاد آ گئی، اور اسپیشلی 1600 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی وہ، اور اس کے بعد کے حالات اگر دیکھا جائے تو ربیہ بھی اسی طرح ہی حویلی آئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ربیہ پناہ کے نام پہ حویلی آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سردار کی بیوی بن گئی۔ تو اب جن جن کو ریکال ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری، ذرا وہ بتائیں کہ ان کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر اب ہم ربیہ اور سربلند کی شادی کو شیریں کے اینگل سے دیکھیں تو شیریں تو پھر یہ سمجھ رہی ہوگی نا، اور یہ اس کا سمجھنا غلط بھی نہیں ہے کہ آگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی، کہ ربیہ کا تو یہ حساب ہوا، اسی لیے بیچاری چھوارے نہیں کھا رہی تھی۔ لیکن نور بھابی نے دیکھا نا جیسے ہی، تو ساتھ ہی اس نے جلدی سے چھوارا پکڑ لیا۔ شکل ویسے دیکھنے والی تھی اس وقت شیریں کی۔ اب اگر ہم بی جان کی بات کریں تو اب چونکہ سربلند اور ربیہ کی شادی ہو گئی ہے تو اب وہ بیمار بھی نہیں ہوں گی، ورنہ پوری کوشش تھی ان کی اس دار فانی سے رخصت لینے کی۔ اچھا، ایک بات یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بی جان اگر بچ ہی گئی ہے، اس دار فانی میں ہی رہنا ہے انہوں نے ابھی کچھ دن اور، تو یہ اتنے حلوے کیوں کھلائے جا رہے ہیں؟ اور حلوہ بھی ہماری ربیہ نے اتنے گرم گھی میں سوجی ڈال دی ہے۔ بھئی یہ اچھی شیف ہے، اس کو یہ نہیں پتا اتنے گرم گھی میں سوجی ڈالی تو وہ جل جانی ہے۔ اب یہاں اگر ہم ربیہ کو دیکھیں تو ہماری ربیہ ہر فن مولا ہے، مطلب وہ شیف بھی ہے، کانٹیننٹل کھانے بھی اس کو بنانے آتے ہیں، حالانکہ صرف اس کا ڈھابا تھا جہاں پہ دیسی گھی کے سموسے ملتے تھے اور ایک دو چیزیں اور تھیں جو اس نے بتایا تھا۔ اب یہ کوئی بتائے کہ ہربلسٹ بھی تھی وہ، چلو ہم نے مان لیا، پھر کیا ہے کہ وہ سرجن بن گئی، اس نے گولی بھی نکال لی سربلند کی، لیکن اب یہ مڈ وائف بھی بن گئی ہے کہ اس کو یہ پتا کہ یہ الٹی کون سی کی ہے شیریں نے۔ مطلب کمال ہے، ہر فن مولا ہماری ربیہ، اس پر تو کلیپنگ بنتی ہے نا۔ پھر یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اتنی ایمرجنسی میں جرگے کے کہنے پہ تو شادی ہوئی ہے، صرف رات ہی ایک گزری تھی تو اگلے دن شادی ہو گئی، تو بی جان کہہ رہی ہیں کہ جی ولیمہ بھی کرنا ہے، اور ولیمے سے پہلے وہ کہتی ہیں اتنے بھاری بھاری جوڑے تمہارے بنائے تھے اور تم نے سب سے ہلکا جوڑا پہنا۔ بھئی وہ جوڑے کب بنے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ بری کے جوڑے بھی بنے تھے۔ اچھا، پھر ولیمے کی بات پر ربیہ اور سربلند اتنے سرپرائز ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی بات بی جان نے کہہ دیا، کس چیز کی ڈیمانڈ کر دی ہے ان سے۔ بھائی جس طرح آپ لوگوں نے پیپر میرج کر لی ہے بقول آپ ہی کے کہ ہم پیپر میرج کر لیتے ہیں، سربلند نے تو یہ سجیشن دی تھی، تو اسی طرح آپ ولیمہ بھی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو صرف آپ دونوں کو پتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے پیپر میرج کی ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے نا، سربلند کی کتنی خواہش تھی کہ اس کی جو دلہن ہوگی وہ وائٹ ڈریس میں ہوگی، اب یہاں تو ربیہ نے بلو کلر کا ڈریس پہن لیا۔ اب شیریں بیچاری جو ہے وہ تھرو آؤٹ کرائم پارٹنر رہی ہے سوراب کی، لیکن اینڈ پر سوراب نے اس کو لال جھنڈی دکھا دیا، اس نے کہا جاؤ بھائی میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اپنے اوقات دیکھو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ لیکن میری پریڈکشن یہ ہے کہ شیریں آگے جا کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کو بتا رہی ہے کہ زرغون سے کہا ہے کہ تمہاری شادی کر دوں گا، سوراب لالا تو میچ میکر بھی ہو گئے ہیں، تو اس میں وہ آئی تھنک سو کہ نور بھابی کو بتا رہی ہے، اور شیریں ہی سارا جو یہ سوراب کا جو جتنے بھی کرائمز اس نے کیے ہیں وہ سب اس کو ایکسپوز بھی شیریں ہی کرے گی سربلند کے سامنے۔ جو میری پریڈکشن ہے وہ یہ، اگر تو سوراب اس کو مروا نہیں دیتا۔ کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور شاید یہی فارمولہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے زعفران خان سوراب لالا سے ملا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتی انہوں نے جو اپنے خاص بندے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ ایڈوائسز بھی انہی سے لیتے ہیں، صلاح مشورہ سارا انہی سے کرتے ہیں۔ دونوں نے یہی کام کیا، سوراب نے بھی
زرغون سے پوچھا اور زرغون کے کہنے پر ہی وہ مل بھی لیا اس نے، اور زعفران خان بھی جو اس کا بندہ اس نے اس سے بات کی ہے اور اس نے کہا کہ جی سہراب کو پیغام پہنچا دو کہ میں کالی پہاڑی پہ ملنا چاہتا ہوں۔ اب زعفران خان جو اس بات کی ریزن بتا رہا ہے وہ یہ کہ جی آخری بار جو میں گڑھی الف خان گیا تھا، میں اور میری بہن ہم سر جھکا کے گئے تھے، میں ایک بار وہاں پر سر اٹھا کے جانا چاہتا ہوں۔ تو بھائی تم جانا کیوں چاہتے ہو، پہلے تو یہ بتا چلے نا۔ یہ تو ایک اگر صرف ان کی دشمنی چل رہی ہے جو قبیلوں کے درمیان اکثر ہوتی ہے، تو اس میں یہ وہاں پر وجہ کیا ہے جانے کی؟ اگر تو یہ صرف ٹرائبل کانفلکٹ ہے تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جی یہ دو قبیلوں کی لڑائی ہے اور زعفران خان جو ہے وہ ٹرائبل سپرمیسی کے لیے یہ سب کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو ایک تھیوری یہ ہو گئی، تو ایک تھیوری اور بھی میرے مائنڈ میں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کبھی کسی ٹائم پر زعفران خان بی جان سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ شادی نہیں ہو سکی کیونکہ زعفران سے سہراب لالا جو ہیں ان کے فادر کا مرڈر ہو گیا تھا، اور پھر جرگا بیٹھا اور سوارا میں زرسانگا کو دیا گیا، اور اس وجہ سے زعفران بیچارہ آج دن تک وارا ہی رہ گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی، ان میرڈ کا ان میرڈ۔ تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیجیے گا کائنڈلی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔